الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر آپ ہی کے حکم سے انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی زمینوں اور جائیداد کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول ہی کے حکم سے انہوں نے اسلام کو اس کائنات میں غالب کرنے کے لیے جہاد کیا، اور جہاد کے اندر پھر جہاد کی وہ دونوں صورتیں اختیار کی کہ اپنے مال کے ساتھ بھی اس میں شریک ہوئے اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اس میں شریک ہوئے. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اور یہ لوگ کامیاب ہیں. سورہ توبہ کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانا ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، اور اس ضمن میں ایسے وقت میں جب آپ کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو آپ کے اپنے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے یکسر مسترد کر دیا ہو، اور اللہ کا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اسلام کی دعوت سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیجیے جنہیں یہ علم تھا اور جن لوگوں میں آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. مکہ کے اندر اگر کسی بھی شخص کے لیے یہ لقب مشہور تھا تو کوئی بہت بڑا سردار نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کی ذات معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جنہیں لوگ صادق اور امین کے کتاب سے یاد کیا کرتے تھے. اور پھر قسم کرسی کے عالم میں نبی پر ایمان لانا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کے قدم سے قدم ملا کر چلنا، نبی کی مرضی اور رضا پر اپنی جان تک کو قربان کر دینا، بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ میرے نبی پر جو پہل ایمان لائے ہیں وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان سب سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا. اور نبی پر ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نبی کے حکم سے ہجرت کی
اور ہجرت اسلام کے اندر ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا، لیکن شریعت کے اندر الہجرت فی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے تج دینا، اسے ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد ترک دار الکفر والخروج منها الى دار السلام، کفر کی سرزمین کو چھوڑ کر اسلام کی سرزمین کی طرف کوچ کرنا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور اس ہجرت کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے پورے خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اگر آپ نے ہجرت کی تو اللہ کے نزدیک آپ نے قبول ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے، کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا، ہاتھ کیوں پیچھے کھینچ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیجئے کہ اللہ میرے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما علمت ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اسی طرح جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر، اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنی دوستیوں کو چھوڑا، اپنے محلے کو چھوڑا اور دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت کی، ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کا وہ مقام ہے، ہجرت کی وہ شان ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، حالانکہ ایمان لانا اس زمانے کے اندر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایمان لانے والے پر جو مصیبتوں، مشکلوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹتے وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی، ایمان لانے کے بعد آپ پر کتنی مصیبتیں ٹوٹی، کتنی مشکلات آئیں، آپ کے جسم کو چوکوں سے، نیزوں سے، تیروں سے لہو لہان کیا جاتا، پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا جاتا اور فرمائش کیا کی جاتی کہ محمد پر ایمان کا انکار کر دو، اور بلال کیا فرماتے اللہ احد اللہ احد،
کہتے میری جان چلی جائے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وہ مقام، یہی وہ عظیمت، یہی وہ صبر اور استقامت تھی۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا، مجھے چپکے چپکے سے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کے اندر کون ہے، یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل نے مجھے کہا اے آقا یہ آپ کا پیارا غلام صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں کہ بلال نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وہ انداز تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس عالم کے اندر ایمان لائے۔ جب مسلمانوں اور مومنوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جاتی تھی، اور کونین کے تاجدار دار ارقم میں مکے سے باہر ایک گھر کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کفار عبادت بھی نہیں کرتے تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہت مشکلات کا دور تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس صبر کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس عزیمت کے ساتھ دین کے دامن کو تھامے رکھا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جن لوگ نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی کے حکم سے ہجرت کی، وجاہدوا، ہجرت کرنے کے بعد جہاد کیا، اور وہ بھی بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے۔ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دیں، اور اسلام کے لیے جس طرح کونین کے تاجدار آپ نے صبر، استقامت، استقلال کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ سن 10 نبوت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سال کے اندر ایک تو آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، اور دوسری آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی 10 نبوت کے اندر اس دنیا سے رحلت ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ سال اس کو عام الحزن، غموں کا سال قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد مکہ کے حالات وہ ہیں کہ کونین کے تاجدار سرعام تبلیغ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف آپ کی دیکھ بھال کرنے والا آپ کا چچا اور آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والی آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اور سیدہ خدیجہ کیا خاتون تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن کہا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے رسول، کیا آپ بار بار خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ خدیجہ نے آپ کو کون دیا؟ ایک بڑھیا عورت تھی جس کی آپ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ تلملا اٹھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو خدیجہ نے میری مدد اس وقت کی تھی جب مکہ کے لوگ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔
اور خدیجہ مجھے اتنی پیاری ہے کہ اس سے زیادہ کوئی خاتون مجھے پیاری نہیں ہے، اور خدیجہ کو فوت ہوئے سالہ سال گزر گئے، آج تک میں اس کی سہیلیوں کا خیال رکھتا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ عام الحزن تھا، کونین کے تاجدار طائف کی طرف نکلتے ہیں کہ طائف کی بستی میں جاتا ہوں، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ طائف کی بستی میں گئے، وہاں کے سرداران سے ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا، کیا محمد تیرے سوا اللہ کو نبوت کے لیے کوئی شخص نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جواب کیا آیا کہ آپ جیسے کنگلے پر ہم ایمان لے کر آئے، اور کوئی نبی نہیں ملا جو اشراف بھی ہوتا، جو مالدار بھی ہوتا، جو سردار بھی ہوتا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جہاں آگے ہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کونین کے تاجدار اسی غم کے عالم میں طائف سے نکلے، انہوں نے کیا کیا کہ ایسے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ کا تمسخر اڑایا، نعوذ باللہ آپ کی تضحیک کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو پتھر مارے، آپ کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ اور کونین کے تاجدار اسی بے سر و سمانی، اسی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں طائف سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سستانے کے لیے کچھ وقت کے لیے بیٹھے، طائف کے بازو نے آپ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا، کہا چلو اب چلتے کیوں نہیں ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھا آپ کا طائف کا سفر، اور پھر یہ وہ سفر تھا، ایک عام الحزن، آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی اہلیہ بھی دنیا سے چلی گئی، مکہ والے آپ کی جان کے دشمن ہیں، طائف کی بستی والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان کیا۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جائیے میرے نبی کو فرما دیجئے، اگر آپ چاہیں تو طائف کی پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان ملا کر ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ اور اس وقت کونین کے تاجدار نے جو دعا کی، اس دعا کو پڑھیں تو آج بھی سینہ شق ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس۔ یہ دعا آپ نے طائف سے واپسی کے موقع پر پڑھی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ ضعف قلتی، میرے پاس بہت کمزوری ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ وقلت حیلتی، میرے ساتھی نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وہوانی علی الناس، لوگ میری تذلیل کر رہے ہیں، لوگ مجھے رسوا کر رہے ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر یہی وہ زمانہ تھا، سن 10 نبوت میں رجب کے اندر آپ کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے۔ وہ 6 افراد مدینہ سے چلتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ 6 افراد واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال 12 افراد آتے ہیں۔ 11 نبوت میں 12 افراد آئے، آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، مدینے کے اندر اسلام تناور ہو رہا ہے،
آپ ہمیں کوئی معلم دے دیجئے، ہمیں کوئی استاد دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب آپ جائیے یثرب میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کیجئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، پورا 1 سال تبلیغ کرتے ہیں، پورا 1 سال۔ اور 1 سال کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ 70 لوگ مسلمان۔ 70 لوگ جب مکہ میں آئے حج ادا کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے کونین کے تاجدار سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مدینہ کی طرف آ جائیے، مدینہ کو دارالسلام بنائیے، مدینہ کو مرکز بنائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور تاریخ اس کو بیعت عقبہ کے نام سے یاد کرتی۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا، آپ مجھے بتائیے کہ کس بات پر آپ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں؟ فرمایا، ہم بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مدینہ میں آ جائیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی تو میں مدینہ کا سفر کروں گا۔ چنانچہ 13 سنہ نبوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جو لوگ مکہ کے اندر بہت تنگ ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جن پر مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ بے شمار مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہیں۔ کونین کے تاجدار کو پتہ چلا، آپ نے کہا، ابو بکر آپ ٹھہریے۔ فرمایا، اللہ کے رسول کیوں؟ آپ ہی کا تو حکم ہے۔ فرمایا، نہیں، آپ ٹھہریے۔ ابو بکر ٹھہر جاتے ہیں، لوگ صحابہ کرام مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، کونین کے تاجدار نے اپنے منہ کو چادر سے لپیٹا ہوا ہے، ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ میں نے بابا سے کہا کہ آج کوئی غیر معمولی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچے، آپ نے فرمایا، ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہجرت کی تیاری کر لیجیے۔ اور وہ رات کیا تھی؟ وہ کفار کی پارلیمنٹ کے اندر ایک فیصلہ تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کفار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کی رات محمد کو یا تو قتل کر دیں گے یا اس کو جلا وطن کر دیں گے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا، ہم سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کو بچانے پہ قادر ہیں۔ اور پھر اللہ نے وحی کے ذریعے کفار کے حملے سے پہلے نبی کو آگاہ کر دیا کہ آپ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور کفار دیکھتے ہی دیکھتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کفار نے ایک چال مسلط کی، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو خاکستر کر دیا، مٹا دیا، اور اپنی تدبیر کو غالب کر دیا، اپنے نبی کو بچایا بھی اور آپ کی ہجرت کو مکمل بھی کرا دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو میرے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر اسی ہجرت کے اندر آپ کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت میں پیچھے رہ گیا، اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، میں مکے سے نکلا، میرے پاس ایک اونٹ، ایک بیٹا اور میری بیوی اور تھوڑا سا سامان۔ مکے سے ہجرت کے لیے نکلا تو مکے والے کون تھے؟ اسلام کے دشمن۔
کہتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، سب سے پہلے میرے سسرال والے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، اگر مدینے جانا ہے تو خود اکیلے جاؤ، اس کو جانے نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف نبی کی محبت ہے، ہجرت ہے، وہ مقام ہے جو اللہ نے مہاجرین کو دیا۔ فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس کو لے جاؤ، میں نے ہجرت کرنی ہے۔ بیوی لے جانے والے لے گئے، اس کے بعد والدین آ گئے، بچے کے دادا آ گئے، کہنے لگے یہ بچہ تو ہمارا ہے، تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہے آپ میرا رخت جگر میرا بیٹا مجھ سے چھین رہے ہو؟ کہا ہاں ہم چھین رہے ہیں، یہ ہمارا ہے، ہجرت کرنی ہے، مدینے جانا ہے، نبی کا ساتھ دینا ہے تو اکیلے جاؤ گے۔ کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اور پھر وہ تھوڑا سا سامان جو گٹھڑی میں باندھا ہوا ہے، بھائی آتے ہیں کہتے ہیں یہ سامان لے کے کہاں جا رہا ہے؟ ہجرت کرنی ہے تو ہمارا سامان ہمیں واپس دے دے۔ عبد الرحمن نے سامان واپس دے دیا رضی اللہ عنہ۔ بڑا بھائی آیا، کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ تو ہمارا ہے، اونٹ بھی واپس لے لیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا خالی ہاتھ مکہ سے چلتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ کونین کے تاجدار اللہ کے نبی رسول معظم نبی مکرم اپنے اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا عبد الرحمن کب آئے، کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، اللہ کے نبی آپ کی محبت میں سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، نہ بیوی ساتھ لایا ہوں، نہ بیٹا ساتھ لایا ہوں، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی سامان ہے، سب چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن کے کندھے کو تھپتھپایا، کہا عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہو، رب العالمین کی جنت پا کے آ گئے ہو، مرحبا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ وہ عبد الرحمن عشرہ مبشرہ کے اندر جنہیں جیتے جی کونین کے تاجدار نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن اللہ نے اس دنیا کے اندر تجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور وہ مصعب بن عمیر جو مدینہ والوں کا استاد بن کے گیا تھا، احد میں شہید ہوتا ہے، احد میں شہید۔ مورخین نے لکھا کہ مکہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ خوبصورت شہزادہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا تو پوری بستی میں پھیل جاتی ہے مصعب بن عمیر آ رہا ہے، مصعب بن عمیر آ رہا ہے، وہ عالم، وہ شہزادہ، وہ خوبصورت نوجوان، وہ اللہ کے رسول کا صحابی احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مصعب شہید ہو گیا، مصعب کی تدفین کے لیے چادر نہیں ہے، اگر سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے رہتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سب ننگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصعب کے چہرے کو ڈھانپ دیجئے، پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیجئے۔ یہ وہ مصعب ہے جو روز نئے کپڑے پہنتا تھا، وہ خوشبو لگاتا تھا جو پوری بستی میں مشہور ہو جاتی تھی، لیکن جب ہجرت کی، جب اللہ کے رسول کے نام پر لبیک کہا، آپ کے لیے اپنی جان اور مال کو تج دیا، تب عالم یہ ہے کہ تدفین کے لیے چادر بھی میسر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ان لوگوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی ہمیں دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اصحاب تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے اوپر قربان کر دیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ وہ اصحاب ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ سے وہ راضی ہو گئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ